والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن عبد الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اوصيكم بتقوى الله، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو، انسان کی کامیابی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1 اوامر کا پورا کرنا. نمبر 2 منکرات سے اپنے آپ کو بچا رکھنا. یہ دونوں چیزیں انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے اوامر کو پورا کریں اور جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ان کاموں سے اجتناب کریں. اور تقویٰ کا معنی بھی یہی ہے. تقویٰ کہتے ہیں امتثال الاوامر، اللہ تعالیٰ کے اوامر کو، احکام کو بجا لانا، والاجتناب عن النواہی، اور منکرات سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. اور اس تقویٰ پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور یہی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقویٰ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، گناہوں کو چھوڑ دو، اوامر کو پورا کر لو. یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے چاہتے ہیں. ہر ایمان والے سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے. ہمارے حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکاتہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پلپوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اتقو امر ہے اور امر مضارع سے بنتا ہے، اور مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں، ایک حال کا زمانہ اور ایک مستقبل کا زمانہ. تو اللہ چاہتے ہیں کہ حال بھی تمہارا اچھا ہو، مستقبل بھی تمہارا اچھا ہو. فی الحال بھی تمام گناہوں کو چھوڑو، اوامر کو پورا کرو، اور مستقبل میں بھی گناہوں کو چھوڑو اور اوامر کو پورا کرو. تو حال بھی ٹھیک رکھو، مستقبل بھی ٹھیک رکھو. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ امر وجوب کے لیے آتا ہے جب تک کوئی ایسا قرینہ صارفہ نہ ہو کہ وجوب کے معنی سے اس کو پھیر دے. اور یہاں پر ایسا کوئی قرینہ نہیں ہے، اس لیے اتقوا امر فرضیت اور وجوب کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر تقوی کو فرض اور ضروری قرار دیا ہے کہ اوامر کو پورا کرو اور گناہوں کو چھوڑو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، فرمایا یہ چند باتیں ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے سیکھ لیں، فیعمل بہن، پھر ان باتوں پر عمل کریں، اور یعلم من یعمل بہن، اور پھر آگے ان لوگوں تک پہنچائیں جو لوگ ان باتوں پر عمل کریں گے. فرماتے ہیں قلت، تو میں نے کہا انا یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سیکھنے کے لیے بھی تیار ہوں، میں عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، اور میں آگے پہنچانے کے لیے بھی تیار ہوں. یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشاد پر عمل کرنا
پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں گزارنا، یہی ہے اصل زندگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں تیار ہوں۔ یہ وہ ابو ہریرہ ہیں کہ ان کی والدہ مسلمان نہیں تھی اور یہ خود مسلمان تھے، اور یہ والدہ کو ہمیشہ کہا کرتے تھے امی جان ایمان قبول کر لو، اور والدہ ان کو ڈانٹ پلاتی۔ ایک دفعہ گھر سے آئے روتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا لگ رہا ہے کہ والدہ نے کچھ زیادہ سنایا ہے۔ عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری امی کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا شروع کی، اور دعا کیا شروع کی؟ دعا یہ شروع کی اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو تو ہدایت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا شروع کی، یہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب دروازے پر پہنچے تو اندر سے کونڈی لگی ہوئی ہے اور پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو والدہ نے کہا تھوڑی دیر صبر کرو۔ جلدی سے وہ غسل کر کے کپڑے پہن لیے، ابھی دوپٹہ سر پر نہیں اوڑھا تھا، دروازہ کھول دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب چہرے پر نظر ڈالی تو سمجھ گئے کہ ایمان کا سورج طلوع ہو گیا۔ والدہ سے پوچھا امی جان بتاؤ، تو فرمانے لگی کہ آپ کے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ وہ زندگی ہی کیا زندگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے باہر ہو، مجھے لے چلو میں ایمان لاتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے اپنی والدہ کے لیے کہ ایمان لے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ یہ کلمات ہیں، کون ہے جو سیکھ لیں، عمل کر لیں اور آگے پہنچائیں، تو انہوں نے کہا کہ میں ہوں اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا، فرماتے ہیں فاخذ بیدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا، فعدہن خمسہ، پھر 5 باتیں گنوائی۔ کتنے باتیں؟ 5۔ فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، پہلی بات یہ تھی اتق المحارم، اے ابا ہریرہ گناہوں کو چھوڑ دو، سب سے بڑا عابد تو ہو۔ نمبر 2 فرمایا ورز بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو عطا فرمایا ہے اسی پر تو راضی ہو جا، قناعت اختیار کر، سب سے بڑا مالدار تو ہوگا۔ نمبر 3 وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُن مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر، اچھا برتاؤ کر، تو مومن ہوگا۔ نمبر 4 وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُن مُسْلِمًا، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند کرو تو تو مسلمان ہوگا۔ نمبر 5 فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، فرمایا زیادہ ہنسو مت، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔
آج اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے. 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ کر ہم اپنے گناہوں پہ روئے ہیں. ہفتے گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں. اور گھروں میں بھی ہنسنے ہنسانے کے سامان لاؤ، ٹی وی، ریچارج، ڈش، کیبل، مختلف قسم کے ڈرامے دیکھو، ہنسو. رونا ختم. صبح سے شام تک قدم قدم پر گناہ ہو رہے ہیں اور رونا نہیں. اس لیے سب کے دل بے چین ہیں. ہنسنے ہنسانے کے سارے سامان موجود ہیں، لیکن ان سامان کے باوجود بھی اندر سے دل بے چین ہے، سکون نہیں ہے، دل رو رہا ہے، دل میں چین نہیں ہے. جب مسلمان گناہوں پہ روتا تھا تو پھر ان کے دل میں سکون ہوتا. حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی کام سے بھیجا، چلتے چلتے بدنگاہی ہو گئی، کام کیا لیکن واپس نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جا معلومات کر کے لاؤ. کافی دن ہو گئے، ثعلبہ واپس نہیں آئے. اس علاقے میں چلے گئے، معلومات کی، پتہ چلا، لوگوں نے بتایا کہ اور تو ہمیں معلوم نہیں، البتہ سامنے پہاڑی سے چلانے کے، رونے کی آوازیں آتی ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں تشریف لے گئے تو دیکھا ثعلبہ رو رہے. فرمایا یہ کیا حال ہے؟ بتایا کہ اسی طرح بدنظری ہو گئی، اب میں اس نگاہ کو، آنکھوں کو کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، جاؤ. وہاں سے چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر سر نیچے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، گھر چلے گئے. نماز کا وقت ہوا، نماز کے لیے نہیں آئے. پوچھا نماز کے لیے کیوں نہیں آئے؟ گھر کے افراد نے بتایا کہ جب سے گھر آیا ہے سین میں پڑا ہوا رو رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور ان کے سر کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھا. اس نے جھٹک دیا کہ یہ گناہگار کا سر ہے، آپ جیسے پاکیزہ انسان کی گود کا لائق نہیں ہے. اور پھر ہچکیاں مار مار کر کے وہاں جان دے دی. ایک گناہ کر کے رو رہا ہے. اور آج ہم صبح سے شام، شام سے صبح، قدم قدم پر گناہ ہے لیکن رونا نہیں آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں بتائی ہیں کہ ان کو سیکھو، عمل کرو اور آگے پہنچاؤ. نمبر 1، جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ان کو چھوڑ دو. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس پر قناعت اختیار کر لو، تم سب سے بڑے مالدار ہو. نمبر 3، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو مومن ہوگا. نمبر 4، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے وہ چیز پسند کرو تو پکا مومن ہو، وہ مسلمان ہوگا. اور نمبر 5، کثرت سے ہنسنا چھوڑ دو، اس لیے کہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے. یہ بات یاد رہے گی انشاءاللہ، آگے آپ لوگ پہنچائیں گے انشاءاللہ. ان میں سے پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم، گناہوں کو چھوڑ دو.
सबसे बड़ा आबिद आप हो। मैंने अभी आपको बताया कि तकवा के दो जुज हैं। कामयाबी का मदार दो चीजों पर है, अवामिर को पूरा करना और गुनाहों को छोड़ना। यहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा आबिद वो है जो गुनाहों को छोड़ दे। हज़रात सालिहीन रहमहुमुल्लाह तआला फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां बड़ा आबिद गुनाह छोड़ने वाले को फरमाकर ये बता दिया कि इबादत से गुनाह छोड़ने की अहमियत ज्यादा है। इंसान ज्यादा जोर गुनाह छोड़ने पर लगाए। आज ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो नफल पढ़ते हैं, ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास तस्बीहात हैं, जिक्र अज़कार करते रहते हैं। ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, इशराक, अव्वाबीन और तहज्जुद के नवाफिल पढ़ते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद गुनाह को नहीं छोड़ते। दोस्तों, जब तक गुनाह के जहर को नहीं छोड़ेंगे हमारी इबादत बेजान है। गुनाह छोड़ने की अहमियत छोड़ने की अहमियत दो वजह से है। छोड़ने की अहमियत अकलन भी मुसल्लम है और शरअन भी है कि इंसान गुनाह छोड़ने पर ज्यादा जोर लगाए। हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह ने फ़ज़ाइल आमाल में एक रिवायत नक़ल फरमाई है कि बहुत सारे रोजेदार ऐसे हैं जिनको सिवाय भूख और प्यास के कुछ भी हासिल नहीं होता, और बहुत सारे शब्बेदार ऐसे हैं जिनको बेख्वाबी के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता। फिर आगे उसकी वजाहत फरमाई है कि इस हदीस का मतलब यह है कि एक आदमी रोजा रखता है लेकिन रोजे के साथ साथ गुनाह भी करता है। सहरी के वक्त कुछ हराम खाया या इफ्तारी वाले हराम से की तो जितना रोजे का सवाब होता है उससे ज्यादा उसने गुनाह किया, इसलिए रोजे की मकबूलियत खत्म हो गई। इसी तरीका पर पूरी रात इबादत करता रहा और सुबह रियाकारी का गुनाह किया तो पूरी रात की इबादत का सवाब खत्म हो गया। मालूम होता है कि आमाल के मकबूलियत के लिए गुनाह छोड़ना जरूरी है। कुरान करीम के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का किस्सा है। हज़रात मुफस्सिरीन रहमहुल्लाह ताला ने उनके नाम भी लिखे हैं कि एक का नाम हाबील था और एक का नाम काबिल था। इन दोनों में इख्तिलाफ हुआ। उस इख्तिलाफ को हल कराने के लिए ये सूरत तजवीज हुई कि हर एक अल्लाह ताला के नाम पर कुछ सदका पेश करे। जो हद पर होगा आसमान से आग आ जाएगी, उसका सदका जलाकर वापस चली जाएगी, और जो ना हद पर होगा उसका सदका वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। हाबील ने अल्लाह ताला के सामने एक मेंढे की कुर्बानी पेश की और काबिल ने खेती की कुर्बानी पेश की। आसमान से आग आई और हाबील के कुर्बानी को, सदका को, जो मेंढे की सूरत में था, उसी को जला करके वापस चली गई और काबिल का सदका वैसा का वैसा पड़ा रहा।
اس پر قابیل نے کہا کہ میرے بھائی آپ کی وجہ سے میں رسوا ہو گیا، لأقتلنک، میں آپ کو قتل کروں گا۔ حابیل نے جواب میں کہا کہ میرا صدقہ قبول ہوا، آپ کا رد ہوا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون اور ضابطہ یہ ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اعمال کو جو گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، متقی بن جاتے ہیں، قبول فرماتے ہیں۔ تو گناہوں کے چھوڑنے کی اہمیت اس اعتبار سے زیادہ ہے کہ ہمارے نیک اعمال اس وقت قبول ہوں گے اور نیک اعمال پر اجر و ثواب اس وقت ملے گا جب ہم گناہ کے زہر کو چھوڑ دیں۔ آج نفل مسلمان پڑھتا ہے، آج مسلمان نفل روزے رکھتا ہے، آج مسلمان تلاوت کرتا ہے، آج مسلمان ذکر کرتا ہے، لیکن گناہوں کا زہر آج ہم نہیں چھوڑتے۔ اور جب تک گناہوں کا زہر نہیں چھوڑیں گے بھائی نتیجہ یہ نکلے گا، جس دن گناہوں کا زہر ہم نے چھوڑ دیا پھر ہمارا معمولی عمل اس کے اندر بہت بڑی طاقت اور بہت بڑی جان ہوگی۔ آج ہمارا اور آپ کا عمل بے جان کیوں ہے؟ ہمارے اور آپ کی نمازیں بے جان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم گناہ کے زہر کو نہیں چھوڑ رہے۔ اگر گناہ کے زہر کو ہم نے چھوڑ دیا اسی وقت ہمارے اعمال تکرار ہو جائیں گے، ہمارے اعمال بے جان آ جائے گی، اعمال کے ذریعے سے ہمارے مسائل پہ حل ہوں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ شرعاً احادیث سے ثابت ہے کہ انسان گناہ کو پہلے چھوڑے، اس پر زیادہ زور لگائے تو پھر عبادات مقبول ہوں گی اور عبادات کے اندر جان پڑے گی۔ اور عقل بھی ایسا ہے، ایک برتن ہے اس پر زنگ لگا ہوا ہے، آپ اس کو رنگ کرانا چاہتے ہو تو پہلے اس کے زنگ کو کھرچا جاتا ہے پھر رنگ کیا جاتا ہے۔ یہی شریعت کی بات ہے کہ گناہوں کے زنگ کو کھرچ ڈالو، گناہوں کو چھوڑ دو، پھر جب آپ عبادات کریں گے تو عبادات کا نور ظاہر ہوگا، اور جو گناہ نہیں چھوڑتا ان پر عبادات کا نور ظاہر نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ چھوڑنے کی اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا، اتق المحارم تکن عابد الناس، گناہوں کو چھوڑ دو، سب سے بڑا عابد، سب سے بڑا عبادت گزار تو ہو۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ گناہوں کو انسان چھوڑ دے۔ اس پر ہمیشہ بیان ہوتا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو معاشرے میں عام ہو جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک حدیث پڑھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امت معافی الا المجاہرین، میری پوری امت لائق عفو ہے مگر جو جاہل اور کھلم گناہ کرتے ہیں وہ اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے۔ پھر جاری گناہ میں کئی گناہ بتاتے، فرمایا ایک گناہ داڑھی منڈانے اور ایک مٹھی سے کم کاٹنے کا، یہ گناہ معاشرے کا حصہ بن گیا۔ آپ بازار میں جائیں، آپ سفر کریں، آپ کہیں بھی جائیں، مارکیٹ میں جائیں، آپ کو یہ گناہ اپنے آنکھوں سے نظر آئے گا۔ حالانکہ یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے جواہر الفقہ میں کہ ائمہ اربعہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اتفاق ہے کہ داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے کم کرنا حرام ہے، اور حرام کوئی معمولی گناہ نہیں ہوتا۔ دائیں طرف بھی ایک مٹھی ہو
سامنے بھی ایک مٹھی ہو اور بائیں کی طرف بھی ایک مٹھی ہو. جو آدمی حرام کا مرتکب ہوگا آپ بتائیے ان کی عبادات میں نور کہاں سے آئے؟ اس کی تلاوت میں نور کہاں سے آئے؟ اس کے ذکر میں نور کہاں سے آئے؟ ایک قصہ اکابر نے بیان فرمایا ہے کہ ایک شاعر ہندوستان میں گزرے ہیں، مرزا بیدل اس کا نام تھا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک قصیدہ پڑھا تھا. محبت کے اشعار تھے، نعت شریف جیسے ابھی مفتی رمضان صاحب نے سنائے. تو وہ قصیدہ چلتے چلتے ایران پہنچا. اس زمانے میں ایران کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی. ایران کے شہزادے نے جب وہ قصیدہ پڑھا تو اس قصیدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار تھا. اس نے کہا کہ جس نے یہ قصیدہ لکھا ہے اور پڑھا ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں پورے طور پر رنگا ہوا ہوگا، اس کی زیارت کرنا چاہیے. تو وہ ایران سے چلا. اس زمانے میں سفر کوئی آسان نہیں تھے، بہت مشکل تھے، لیکن وہ سفر کرتے 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 ایران سے ہندوستان پہنچا. اور ہندوستان پہنچ کر کسی سے پوچھا کہ مجھے مرزا بیدل جو شاعر ہیں ان سے ملنا ہے. تو بتایا گیا کہ مرزا بیدل جو شاعر ہے وہ ابھی حجام کی دکان میں چلا گیا. تو یہ وہاں پہنچا. جب دیکھا وہ حجام کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں استرا ہے، اس کے چہرے کو مڑوا رہا ہے. جیسے نظر پڑی، اب یہ ایک تصور لے کر کے آیا تھا تو اس بیچارے کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلی اور بے ساختہ زبان سے نکلا، ارے آغا ریشم تراشی. وہ جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قصیدہ پڑھنے والے تو داڑھی منڈاتا ہے. تو اس شاعر نے کہا، اور آج کے لوگ بھی یہ جواب دیتے ہیں، ریشم تراشم و دل کسے نمی خراشم. اس نے کہا میں داڑھی منڈاتا ہوں، کسی کے دل کو تو نہیں دکھاتا. سب سے بڑی دل ہے کہ کسی کے دل کو مت دکھاؤ. نماز پڑھو نہ پڑھو کوئی مسئلہ نہیں، روزہ رکھو نہ رکھو کوئی مسئلہ نہیں، داڑھی رکھو نہ رکھو کوئی مسئلہ نہیں. بھائی یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ کسی کو دل کو نہیں دکھانا چاہیے، بہت اونچا عمل ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب نماز پڑھو نہ پڑھو، داڑھی رکھو نہ رکھو. جب اس نے کہا کہ داڑھی منڈاتا ہوں کسی کے دل کو نہیں دکھاتا، تو شہزادے نے کہا، ارے نادا دل سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں خراشی و گوئی دلے کسے نمے خراشم. ارے نادا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھاتا ہے اور تو کہتے ہیں کہ میں کسی کے دل کو نہیں دکھاتا. اللہ تعالیٰ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں گے کہ آپ کے امتی ہیں اور آپ کی صورت رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے تکلیف ہوگی. دنیا کے اندر جب کسرا کے ایلچی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا، تکلیف محسوس ہوئی، اس کو تکلیف محسوس کیا. وہ شہزادہ، وہ مرزا بیدل، وہ دھوکے میں پڑا ہوا تھا. بعض لوگ گناہ کرتے ہیں سمجھداری کے ساتھ اور بعض لوگ گناہ کرتے ہیں ناسمجھی کے ساتھ. جو ناسمجھی کے ساتھ گناہ کرتے ہیں ان کا علاج آسانی سے ہو جاتا ہے، اور جو سمجھدار گنہگار ہوتا ہے اس کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے.
ایک شخص ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوا لیتا ہے، بولتے میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں کیوں نہیں، دوا لوں گا، لیکن دوا لینے کے بعد گولی کھانے کے لیے گلاس میں پانی بھی لیتا ہے، اور جب گولی کھاتے ہیں تو یوں منہ میں پھینکتے ہوئے یوں پھینک دیتا ہے، میں نے گولی کھا لی۔ دوا نہیں کھاتا، دوا استعمال نہیں کرتا، چالاکی کے ساتھ، کبھی اس کو شفا ہوگی؟ اور ایک بیچارے کو پتہ نہیں کہ یہاں قرب و جوار میں کوئی ڈاکٹر بھی رہتے ہیں، وہ کوئی دوا بھی دیتے ہیں، ان کو آپ نے ڈاکٹر بتا دیا، آپ نے دوا دلوا دی، اب وہ دوا آپ نے وہ کھا لے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جو سمجھدار گنہگار ہے وہ گناہوں میں ترقی کرتا رہتا ہے، اور جو دھوکے میں پڑا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مرزا کے دل دھوکے میں تھا، جب شہزادے نے کہا کہ ارے آقا دل سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خراشی وہ گوئی دل کثیر میں خراشم، فوراً کہا جزاک اللہ، چشم باز کر دی، مرحبا جان جاں امراض کر دی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرما دے، آپ نے میری آنکھیں کھول دی اور مجھے محبوب حقیقی سے ملا دیا۔ اب اس رخسار پر آئندہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہو۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے یا نہیں؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ دل میں داڑھی ہونی چاہیے، یہ بھی لوگ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے داڑھی رکھی ہے چہرے پر، وہ کہتے ہیں دل میں ہونی چاہیے۔ اختلاف ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں کو میں نے پیدا کیا ہے، اور میں نے جہاں جس چیز کو رکھا ہے وہاں وہ چیز اچھی ہے، ہر انداز اپنی جگہ پر بالکل فٹ ہے۔ آپ لوگ بتائیے، اگر کوئی سمجھدار کہہ دے کہ ہم سامنے جاتے ہیں تو نظر آتے ہیں پیچھے، ایک آنکھ سامنے ہو اور ایک آنکھ پیچھے ہو، اگر کوئی ایسے علاج کا طریقہ نکل آئے کہ وہ آنکھوں کو ایک پیچھے لگوا دے تو آپ لوگ علاج کروائیں گے؟ اور وہ علاج بھی ایسا ہو کہ وہ کوئی پیسہ بھی نہیں، فائدہ بھی اپنا ہوگا، پیچھے بھی آپ کو نظر آئے گا، آگے بھی نظر آئے گا، یہاں سے بند کروا دیں گے، کاٹ لگوا کر کے ڈیکل لگوا دیں گے، یہاں بند ہو جائے گا، پیچھے آپ کو نظر آئے گا۔ کوئی تیار ہے؟ آپ غور کریں کہ یہ دو آنکھیں کہاں کہاں ہونی چاہیے؟ تو جس جگہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں رکھی ہیں اس سے بہتر جگہ آپ کو نظر آئے گی؟ ناک ہے، اگرچہ اس ناک سے رطوبت بھی آتی ہے، اور جو رطوبت ناک سے آتی ہے اس سے انسان کو طبی طور پر گھن بھی آتی ہے، لیکن آپ کوشش کریں کہ اس ناک کو اس جگہ کے علاوہ کوئی اور بہترین جگہ بتائیے۔ آپ کہ پیچھے کہیں بغل کے اندر ہو تاکہ جو اسے رطوبت بہے خصوصاً نظری کی حالت میں تو کسی کو نظر نہ آئے۔ اگر آپریشن کا کوئی ایسا طریقہ آئے کہ جو چاہے اس کی ناک کو چہرے سے دوسری جگہ ہم منتقل کروا سکتے ہیں تو آپ لوگ منتقل کروائیں گے؟ آپ لوگ اپنے طور پر تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں اور اس ناک کے لیے جہاں اللہ نے جگہ منتخب فرمایا ہے اس کے علاوہ کوئی اور جگہ انتخاب کیجیے، کوئی جگہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ کان ہے، ہاتھ ہے، دیکھو کبھی آپ قریب کی چیز اٹھاتے ہیں کبھی دور کی، آپ کتنے ہیں؟ دو ہیں، کبھی آپ کو 4 5 6 چیزیں اٹھانی پڑتی ہے، ہاتھ آپ کے 2 ہیں، اگر 2 ہاتھ آپ کے اور ہوتے تو آپ 4 چیزیں بیک وقت اٹھاتے۔ اب اگر کوئی ایسا طریقہ آ جائے کہ بھائی 2 ہاتھ اور لگوانے کا تو آپ لوگ لگوائیں گے؟
دو ہاتھ پیچھے لٹکے جو ہاتھ ہوتے، دو پیچھے کمر میں لگوا دے یا آگے سینے پہ لگوا دے، دو سے ہاتھ کم ہو جائے ایک تو بھی عیب ہے، اور دو ہاتھوں سے زیادہ ہو جائے تو بھی عیب ہے۔ انگلی کتنی ہے؟ 5۔ اگر 6 انگلی ہو جائے، بالوں کا 6 انگلیاں پیدا ہو جاتی، بالوں کو وہ چھپا کے رکھتے ہیں، ہاتھ بھی ملاتے ہیں تو آئے گا کہ یہ انگلی نظر نہ آئے، یہ 6 انگلی کیوں چھپاتے ہیں؟ 5 انگلیوں سے زیادہ انگلیاں نقصان، کم ہو تو بھی نقصان ہے، زیادہ ہو تو بھی نقصان۔ جسم کے ایک ایک اندام کے بارے میں آپ فیصلہ کریں، اللہ تعالیٰ نے جہاں رکھا ہے بس اسی جگہ رکھنا اس کا مناسب ہے یا نہیں؟ تو پھر داڑھی کے بارے میں یہ بھی تو ایک اندام ہے، اس کے بارے میں ہم کیوں کہتے ہیں کہ اس کا محل دل ہونا چاہیے، یہ بال اندر ہو؟ یہ شیطان کا دم ہے۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، سب کی ناک کٹے ہوئے، ناک کٹوں کی جماعت تھی، تو ایک جس کی ناک صحیح تھی وہاں سے گزر رہا تھا، تو سب نے کہا دیکھو ناکو جا رہا ہے، اتنی لمبی ناک، اتنی لمبی ناک۔ تو اس نے سمجھا کہ شاید یہ میری ناک بری لگ رہی ہے، اس نے بھی چاقو لے کر کے ناک کاٹ دی۔ چلو دوستو، جیسے وہ نہ کٹے ان کا مزاج خراب ہو گیا، اسی طریقہ پر داڑھی میں حسن ہے، لیکن گناہ کرتے کرتے ہمارا مزاج خراب ہو گیا، اس لیے ہم نے داڑھی منڈانے میں حسن نظر آتا ہے اور داڑھی رکھنے میں ہمیں حسن نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس اندام کو جس جگہ پر رکھا ہے اسی جگہ پر وہ اچھا لگتا ہے، اور اسی جگہ سے ہاتھ ہٹا کر کے دوسری جگہ سے رکھیں گے تو وہاں اچھا نہیں لگے اور برا لگے گا۔ یہی مثال داڑھی کی بھی ہے، اور یاد رکھیے جن کے دل میں داڑھی ہوتی ہے ان کے چہرے پر بھی داڑھی ہوتی ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جن کے چہرے پر داڑھی نہیں، سمجھو ابھی تک دل میں داڑھی نہیں آئی۔ ایک برتن ہے، اس میں دودھ ہے، جب آپ اسے نکالو گے تو کیا نکالو گے؟ پانی نکلے گا یا دودھ نکلے گا؟ دودھ نکلے گا۔ اور جس برتن کے اندر پانی ہے، آپ 1000 مرتبہ کہیں کہ اس کے اندر دودھ ہے، دودھ ہے، جب وہ ڈھیلو گے تو پانی نکلے گا، کہتے ویسے ظاہر پانی ہو رہا ہے لیکن اندر دودھ ہے، تو کوئی ماننے کے لیے تیار ہے؟ کوئی تیار نہیں۔ دل میں جو کچھ ہے ظاہر پر وہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد لمضغہ، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹکڑا ٹھیک ہوتا ہے سارے جسم کے اعمال ٹھیک ہوتے ہیں۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ ٹکڑا بگڑ جاتا ہے تو پورے جسم کے اعمال بگڑ جاتے ہیں۔ اندر دل بیمار ہے، اس لیے ظاہری طور پر اعمال ہمارے درست نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اس مرزا بے دل شاعر نے اسی وقت کہا جزاک اللہ، چشم باز کر دی، مرحبا جان جہاں امراض کر دی، اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرما دے۔ آپ نے میری آنکھیں کھول دی اور مجھے محبوب حقیقی سے ملا دیا۔ آئندہ کے اس رخسار پر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہوگی اور داڑھی منڈانا ہے۔ اسی طریقے دوستوں، شلوار ٹکڑوں سے نیچے رکھنا یہ بھی جاری گناہ ہے، اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ٹی وی اور VCR اور تصویروں کا دیکھنا یہ بھی جاری گناہ ہے۔ سب کے سامنے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ٹی وی دیکھ رہا ہے، یہ تصویریں انہوں نے گھروں میں لٹکائے رکھی ہیں۔ اسی طریقے پر غیبت کرنا یہ بھی کوئی تنہائی میں نہیں کرتا، دوسروں کے سامنے کرتا ہے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، یہ بھی جاری گناہ میں داخل ہے۔ اسی طریقے پر سود لینا، رشوت لینا، آج آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں، بینک والوں کو پتہ ہے کہ فلاں فلاں نے ہمارے پاس سودی اکاؤنٹ کھولا ہے اور اس کو سود مل رہا ہے۔ جب سودی اکاؤنٹ آپ نے کھول لیا تو آپ نے سود کا کھاتا کھول لیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت لائق عفو ہے، مگر جو کلہ گناہ کرنے والے ہیں وہ اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب دامت برکاتہم وہ بھی 4-5 چیزوں پر بہت زور دیتے ہیں، فرمایا غلط قرآن پڑھنا چھوڑ دو، قرآن کریم کی تصحیح کروا دو، اور داڑھی ایک مٹھی رکھ لو۔ اور میں نے بھی غفلت کی بات کی، ابھی میں خلاف میں گیا تھا تو وہاں میں نے داڑھی کا مسئلہ بتایا، اور میں نے کہا کہ داڑھی کا بچہ، پہلے بھی آپ لوگ کئی بار بتایا کہ اس کا کاٹنا بھی حرام ہے۔ تو وہاں ایک سردار صاحب ہے، ان کے ہاں صبح ناشتے میں ہم گئے تھے دعوت پر، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے فلاں مسجد میں یہ مسئلہ بیان کیا، میں پہلے اس کو کاٹا تھا اب نہیں کاٹوں گا۔ یہاں ایک بلوچوں کا محلہ ہے، اس میں جنازے کے لیے گئے، جنازے سے واپس آئے تو مسجد میں ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی، بڑے اس کو مسجد کی خدمت سے محبت تھی، تو ان کو بھی میں نے دیکھا تو یہ داڑھی کے بچے کو کاٹتے رہے، تو میں نے کہا بابا یہ داڑھی کا بچہ اس کا رکھنا بھی واجب ہے۔ اس نے کہا کہ میں بمبئی تک گیا ہوں، مجھے یہ مسئلہ کسی نے نہیں بتایا، آج آپ نے بتا دیا تو آئندہ کے لیے نہیں کاٹوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا بنا، شریعت کا مسئلہ سامنے آئے تو ہم عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث عمل کرنے کے لیے ہے، صرف سننے اور سنانے کے لیے نہیں ہے۔ لیکن دوستو یہ عمل کب نصیب ہوگا؟ حضرت والا فرماتے ہیں کسی اللہ والے یا اللہ والے کے غلام سے اللہ کے لیے انسان تعلق رکھے اور علاج کے نیت سے تعلق رکھے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اور حضرت حکیم علماء حضرت مولانا شمل ثانی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت عجیب بات فرمایا کرتے تھے، فرمایا اگر کسی کو تو مرشد نہیں بناتا، کسی کو پیر نہیں بنا سکتے تو دینی مرشد بنا سکتے۔ دنیا والے بھی دنیا کے کاموں کے لیے کسی کو مشیر بناتے ہیں، پھر اس سے مشورہ کرتے ہیں کہ میں فلاں دنیا کا کام کروں یا نہ کروں، فلاں کروں یا نہ کروں۔ فرمایا کہ اسی طریقہ پر دینی باتوں کے لیے، دینی کاموں کے لیے بھی ہم کسی کو مشیر بنا دیں، ان سے مشورہ کریں اور ان سے مشورے کے مطابق ہم دین پر چلتے رہیں، تو کسی کو مشیر بنانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کیجیے۔